بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، پروگرام مذاہب اور عقل انسانی سے کامران علی خان کا سلام قبول کیجیے۔ ناظرین، ہم آپ اب تک جان چکے ہیں، اس پروگرام میں میپ کرتے ہیں، میچ کرتے ہیں معلومات کو، وہ معلومات جن کے ہمارے پاس دو ذرائع کے ماخذ ہیں، ایک انسان کی برسہ برس کی جستجو اور تحقیق، اور دوسرے انسان کو عطا کردہ ڈیوائن گائیڈنس، یعنی انسان کو عطا کردہ دین۔ ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے معراج انسانی کے حوالے سے گفتگو کا آغاز کیا، اور ہم نے آپ کے سامنے کئی طرح کا ڈیٹا پیش کیا، اور اس سے ہمیں کم از کم اس پروگرام کے آخر تک یہ ضرور اندازہ ہو گیا کہ جس طرح کی معراج پہ ہم آج فائز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں بحیثیت انسان، اس معراج کا، اس ترقی کا در حقیقت اس فلاح سے کوئی تعلق بنتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جس مقصد کے لیے اور جس فلاح کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بحیثیت مجموعی اس دنیا میں پیدا کیا۔ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے۔ حسب روایت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہمارے ممتاز شرکائے گفتگو تشریف رکھتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عمران محمد صاحب، پی ایچ ڈی ان مائنڈ سائنسز۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر فصاحت اللہ حسینی صاحب، میڈیکل پریکٹیشنر ہیں آپ۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ معروف اسپریچول سائنٹسٹ جناب طارق صدیقی صاحب۔ تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ممتاز کرسچن اسکالر ریورنڈ کرسٹوفر ہاک، اور تشریف رکھتے ہیں ہمارے ساتھ ڈاکٹر وقار یوسف عظیمی، آپ حضرت خواجہ شمس الدین عظیمی صاحب کے فرزند ہیں۔ ناظرین، کچھ ڈیٹا آپ کے سامنے مزید پیش کرنا چاہیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں انسان کی ایکسیلنس، تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمارے پاس کوئی بینچ مارک ہونا چاہیے، تو وہ بینچ مارک ہم یہاں پہ آپ کو دینے کی کوشش کریں گے اس ڈیٹا کی صورت میں، اور مور دین 100 ریفرنسز یہاں پہ ہیں جو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور ہر ریفرنس کو پیش کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے ساتھ اسکرین پہ اس آیت کا ڈسپلے دیکھتے رہیں گے، اور میں وقت بچانے کے لیے سب سے پہلے آیت نمبر کوٹ کروں گا، اس کے بعد سورت نمبر کوٹ کروں گا، پھر سورت کا نام ہوگا، اور اس کے بعد اس سورت میں اس آیت کا نمبر ہوگا۔ یہ فارمیٹ ہوگا ہمارا۔ ناظرین، انسان کے حوالے سے قرآن ہمیں جب انسان کا ذکر کرتا ہے تو انسان کی جو تفصیلات بتا رہا ہے، اور انسان کے جو کوالٹیز بیان کر رہا ہے کہ جس کی روح سے یہ کوالٹیز جس میں موجود ہیں وہ انسان کہلانے کا مستحق ہے، وہ کچھ اس طرح سے ہے۔ سچ بولنا 39، زمر 33، 9 توبہ 119، یعنی 9ویں سورت سورہ توبہ آیت نمبر 119۔ جھوٹ کی مذمت کرنے والا شخص 22 حج 30، یعنی 22ویں سورت، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 22ویں سورت سورہ حج آیت نمبر 30۔ دس وڈ بی آور فارمیٹ۔ عفو درگزر کرنے والا 15 الحجر 85، توکل کرنے والا 3 آل عمران 159، صبر کرنے والا 33 احزاب 30، شکر کرنے والا 31 لقمان 12، حق پر استقامت سے قائم رہنے والا 70 المعارج 23، راہ حق میں جان دینے والا 2 بقرہ 154، سخاوت اور خیرات کا حکم دینے والا 2 بقرہ 219، بخل کی برائی اور مذمت کرنے والا 3 آل عمران 180، اسراف کی ممانعت کرنے والا 17 بنی اسرائیل 26، میانہ روی اختیار کرنے والا 25 فرقان 67، عزیزوں، قرابت داروں، یتیموں، مسکینوں، پڑوسیوں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ، غریبوں کے ساتھ نیکی اور ان کی امداد کرنے والا 4 النساء آیت نمبر 36، غلاموں اور قیدیوں پر احسان کرنے والا 4 النساء آیت 92، فخر و غرور سے پرہیز کرنے والا 31 لقمان 18، امانت دار 23 مومنون 8، وعدے کو پورا کرنے والا اگین 23 مومنون 8، وعدے کو عہد کو پورا کرنے والا 70 المعارج 32، معاہدوں کا لحاظ کرنے والا 5 مائدہ 1، صدقہ و خیرات کرنے والا 2 بقرہ 271، نیکی اور بھلائی کی ترغیب دینے والا 2 بقرہ 83، آپس میں لوگوں کے درمیان محبت پیدا کرنے والا 8 سورہ انفال آیت 63، کسی کو برا نہ کہنے والا 6 سورہ الانعام 108، کسی کو چڑھانے نہ والا 49 سورہ حجرات آیت 11، کسی کو برے ناموں سے یاد نہ کرنے والا اگین 49 حجرات 11، والدین کی خدمت اور اطاعت کرنے والا 17 بنی اسرائیل 23، باہمی بھلائی اور سلامتی کا درس دینے والا 24 نور 61،
حق گوئی کرنے والا 15 ہجر 94، انصاف پسندی کرنے والا 4 نساء 58، سچی گواہی دینے والا 70 مارچ 33، گواہی کو نہ چھپانے والا 2 بقرہ 283، جھوٹی گواہی کا دل کی گناہگاری پر اثر ہونے والا 2 بقرہ 283، نرمی سے بات کرنے والا 17 بنی اسرائیل 23 to 28، زمین پر اکڑ کر نہ چلنے والا 31 لقمان 18، صلح جوئی کرنے والا 49 حجرات 9، اتحاد اور اتفاق سے رہنے والا 3 آل عمران 110، عقل حلال کمانے والا 2 بقرہ 172، تجارت جس کا پیشہ ہو 4 نساء 29، گداگری کی ممانعت کرنے والا 2 بقرہ 273، اچھی بات کی تعلیم اور بری سے روکنے والا 2 بقرہ 83، اولاد کشی کی ممانعت کرنے والا 6 انعام 151، خودکشی اور قتل سے پرہیز کرنے والا 17 بنی اسرائیل 33، یتیم کی کفالت کرنے والا 4 نساء 6، ناپ تول میں کمی کرنے والا 17 بنی اسرائیل 35، فساد کو روکنے والا 7 اعراف 56، بے شرمی سے روکنے والا 6 انعام 151، زنا کی ممانعت کرنے والا 17 بنی اسرائیل 32، آنکھیں نیچی رکھنے والا 24 نور 31، کسی کے گھر بلا اجازت داخل نہ ہونے والا 24 نور 27، ستر اور حجاب کی فکر کرنے والا 24 نور 31، خیانت سے پرہیز کرنے والا 8 انفال 27، آنکھ کان اور دل کی باس پس کرنے والا 17 بنی اسرائیل 36، نیکی کرنے والا 3 آل عمران 104، لغو بات سے دور رہنے والا 23 مومنون 3، امانت اور عہد کی رعایت کرنے والا 23 مومنون 8، ایثار کرنے والا 59 حشر 9، صبر و تحمل 16 نحل 126، دوسروں کو معاف کرنا 24 شورا 40، دشمنوں سے درگزر کرنا 2 بقرہ 109، بدی کے بدلے نیکی کرنا 7 اعراف 95، غصے کی ممانعت 3 آل عمران 134، مخالفوں سے گفتگو اور مناظروں کے آداب 16 نحل 125، مشرکوں کے معبودوں کو برا نہ کہنے والا 6 انعام 108، عدل و انصاف کرنے والا 42 شورا 15، دشمن سے عدل و انصاف کرنے والا 4 نساء 58، احسان نہ جتانے والا 2 بقرہ 264، شفقت اور درگزر کرنے والا 15 ہجر 85، فسق و فجور سے نفرت کرنے والا 91 شمس 8، چوری ڈاکے سے پرہیز کرنے والا 5 مائدہ 38، دوسروں کے مال کو بے ایمانی سے حاصل نہ کرنے والا 4 نساء 29، دل کا تقوی اور پاکیزگی 91 شمس 8، رفتار میں وقار و متانت اختیار کرنے والا 31 لقمان 18، مجالس میں حسن اخلاق سے پیش آنے والا 58 مجادلہ 11، شوہر کی اطاعت کرنے والی بیوی 4 نساء 34، بیوی کا حق ادا کرنے والا شوہر 4 نساء 25، ناحق قسم نہ کھانے والا 5 مائدہ 89۔ ناظرین یہ کچھ ریفرنسز تھے اینڈ a few references still remain کہ جس انداز میں قرآن پاک نے انسان کو ڈیفائن کیا ہے، تو ان ریفرنسز کو پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان ریفرنسز پر ہم اگر اپنے آپ کو تولیں اور پرکھیں تو حقیقت واضح ہو جائے گی کہ ہم کتنے پرسنٹ انسان ہیں اور کتنے پرسنٹ ابھی ہونا باقی ہے۔ وقفہ لیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم نے اپنے پچھلے پروگرام میں ایک نئی سیریز کا آغاز کیا جس کا آج سیکنڈ پروگرام ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اینڈ وی آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو ایکسپلور ہیومن ایکسیلنس، معراج انسانی کیا ہے، اس کو آج کے دور میں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ناظرین، بریک سے پہلے آپ کو ڈیٹیلڈ قرآنک ریفرنسز پیش کیے گئے، اور ظاہر آبجیکٹو اس کا یہ تھا کہ قرآن انسان کو کس طرح دیکھتا ہے، اور جنرلی اسپیکنگ انسان کی یہ خصوصیات نہ صرف قرآن میں بلکہ اس سے پہلے آنے والے صحائف میں بھی اپنے اپنے انداز میں خصوصیات یہی تھی، بیان کرنے کے طریقے اور ان کے واقعات اور احوال مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن انٹرنسکلی تو اگر آپ آج سائیکالوجی کی کوئی کتاب اٹھا لیں تو اس کے اندر بھی انسان کے حوالے سے جو کیریکٹرسٹکس اور جو خصوصیات ملیں گی وہ انہی خصوصیات سے مطابقت رکھتی ہوں گی۔ ناظرین، قرآن کے نقطۂ نظر سے ان خصوصیات کے حامل شخص کو انسان کہا جاتا ہے، اور جنرلی جب قرآن انسانوں کی ڈویژن کرتا ہے
تو قرآن کی نظر میں انسان کافر ہے یا فاسق ہے یا منافق ہے یا مسلمان ہے یا مومن ہے یا صالح ہے یا صابر ہے یا محسن ہے یا شہید ہے یا صدیق ہے یا مقرب ہے اور پھر ہائیسٹ لیول پہ نبی ہے. کافر، سر کافر کو کیسے ڈیفائن کریں گے؟ دیکھیں کافر کو 2-3 معنوں میں ایکسپلین کیا جاتا ہے. ڈکشنری پوائنٹ آف ویو سے چلیں یا لغوی معنی جیسے کہیں گے تو ایک میننگ کافر کا لیا جاتا ہے منکر، جو انکار کرتے. اچھا، اس کی بھی مثالیں قرآن میں مل جائیں گی، لیکن انکار کس چیز کا کر دے؟ فار ایگزامپل شیطان کی بات ہوتی ہے، سورہ بقرہ میں بڑی تفصیل سے ہے. وہ اللہ کی ذات کا منکر نہیں تھا، اللہ کو مانتا تھا وہ، لیکن اللہ کے احکامات کا منکر ہوا وہ، تو اس کو بھی ایک آدھ جگہ پہ کافر کہا گیا. تو ایک ڈیفینیشن کافر کی بنتی ہے جو اللہ کے احکامات کا منکر ہو. جو جینوئن ڈیفینیشن ہے براڈلی اسپیکنگ بڑے اسپیکٹرم میں، وہ تو یہ ہے کہ جو اللہ کی ذات کا ہی منکر ہو، جس کو ہم انگریزی میں ایتھیسٹ کہتے ہیں. بہت بڑا طبقہ دنیا میں ایتھیسزم کا شکار ہے، وہ مانتا ہی نہیں ہے کہ کوئی بڑی ہستی ہے یا ہمارا کوئی خالق ہے یہ وہ. تو آسمانی کتابوں میں کافروں، اچھا اس میں درجے ہو سکتے ہیں کہ کوئی بہت اونچے درجے کا کافر ہے، کوئی اس سے درجے کا کافر ہے. سم اپ اگر کریں، اللہ کو نہ ماننے والا سب سے بڑا درجہ، اللہ کی ذات کو نہ ماننے والا کافر ہے. اللہ کی صفات کو نہ ماننے والا بھی کافر ہے، لیکن اس سے چھوٹے درجے کا کافر ہے. اچھا، پھر کچھ ایسے لوگ بھی رہے ہیں ہسٹری میں کہ جو اللہ کی ذات کو بھی مانتے ہیں، اللہ کو صفات میں بھی یکتا مانتے ہیں، لیکن وہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے کہ اللہ کے احکامات کو پراپرلی نہیں مانتے ہیں یا ان کے منکر ہیں. نہ ماننا اور چیز ہے، منکر یہ بھی 2-3 جگہ پہ. تو ان تینوں کو اگر ملا لیں تو کافر کے یہ 3 معنی سامنے آئیں گے. مشرکین اس سے علیحدہ ہیں، مشرک ایک دوسری. اچھا، میں کیونکہ ریورنڈ کرسٹوفر بھی ہیں ہمارے ساتھ، تو کرسچینٹی کے پوائنٹ آف ویو سے ریورنڈ صاحب کافر اسی ڈومین میں آئے گا یا وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ؟ جی، جو ٹرمینالوجی استعمال کی جاتی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے بٹ ایزیئر، کہ 2 طرح کے لوگ ہیں، یا تو وہ ایماندار ہے یا بے ایمان ہے. اور ڈیفینیٹ اس کی جو ڈیفینیشن ہے وہ اٹس سملر، کہ وہ جو کہ خدا تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے اور ان کے احکامات کی پیروی میں چلنا چاہتے ہیں، وہ ایماندار ہیں. اور وچ از ویری سملر ٹو جو بے ایمان ہے، وہ کافر کی ڈیفینیشن سے بہت ملتی ہے. ٹھیک ہے، یعنی کم و بیش وہی بات ہو رہی ہے. ڈس بلیور ہے، کیونکہ کاف فے رے جو اس کی روٹ ہے تو وہ تو ڈھانپ لینا اور چھپا لینے کے معنوں میں آتا ہے. تو جس نے اس رحمت کو اپنے اس وجود سے چھپا لیا اور اس کو ایگزیبٹ نہیں ہونے دے رہا. لیکن آن دا ایگریگیٹ ڈس بلیور خدا کے ایگزسٹنس کا، ایگزسٹنس آف گاڈ، ہی اور شی ڈز ناٹ بلیو آن دا ایگزسٹنس. ڈاکٹر صاحب، فاسق ایک پھر ٹرم یوز ہوئی، اس کے بعد آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ فسق اور فجور ایک لفظ یوز ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، آپ کے پاس ایک بڑی واضح ہدایت موجود ہے کسی بھی کام کو کرنے کے لیے. فرض کریں کہ آپ انجینئر ہیں تو آپ کے پاس ایک مینول ہوتا ہے جس کے مطابق آپ اس کو سارا اپنے نظام کو چلا رہے ہوتے ہیں. آپ ڈاکٹر ہیں تو آپ کے پاس ایک پوری آپ کی کوڈ آف ایتھکس بھی موجود ہے، اور آپ نے پوری اس کی تعلیم بھی لی ہے اور اس کی تربیت بھی لی ہے، اور اس کے مطابق آپ اس کو عمل کرتے ہیں. اب آپ ڈاکٹر تو ہیں یا انجینئر تو ہیں، لیکن آپ اس مینول پر عمل کرنے سے انکار کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک طریقے کے نافرمانوں کے گروہ میں شامل ہو گئے. اس سے آپ کے ڈاکٹر ہونے پہ یا انجینئر ہونے پہ یا کوئی بھی اس میں فرق نہیں پڑا، لیکن آپ اس کے نافرمانوں میں شامل ہو گئے. ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے ہم کسی بھی ریلیجن کو فالو کر رہے ہوتے ہیں، کسی بھی کتاب کو مان رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم اس کے احکامات کے اوپر اپنے دل سے عمل پیرا نہیں ہوتے، تو ہم ایک طریقے سے فجور میں مبتلا ہو گئے. ٹھیک ہے. یہ چیز ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حتمی طور پہ درجہ ایمان سے تو خارج نہیں کرتی، لیکن وہ ہمارے اندر کئی طریقے کے داغ دھبے اور کئی طریقے کی آلائشوں میں ہمیں مبتلا کر دیتی ہے، اور وہ ہمیں اس ٹریک پر آ جانا ہمیں راہ راست سے بھٹکا دیتا ہے. ٹھیک. اور
اس راہ راست سے بھٹکنا الٹیمیٹلی ہدایت سے محرومی ٹھیک، کا نتیجہ بن جاتا ہے. یہ فسق و فجور یہ کہلائے فسق گا، و فجور کہلائے گا اور یہ اس کا آؤٹ کم کہلائے گا. یہ اس کا آؤٹ کم ہے. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، کیونکہ ناظرین جب ہم فسق کی بات کرتے ہیں تو گرامیٹیکلی جب ہم کہتے ہیں کہ فے سین اور قاف، تو پھل کے اوپر ایک چھلکا ہوتا ہے، اور وہ جو چھلکا ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو پھل ہے ایکچولی اس کی حفاظت کی جائے. تو اگر وہ پھل جو ایکچولی پھل ہے وہ اپنے چھلکے کو کسی ایک کونے سے پھاڑ کے اس میں سے باہر نکل آتا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس پھل کا وہ حصہ جو چھلکے سے باہر آ جاتا ہے وہ گل سڑ جاتا ہے. اس کو عربک میں اس کو فسق سے، اس کیفیت کو پھل کی اس حصے کو فسقہ کہتے ہیں کہ وہ پھل نے چھڑکے کو پھاڑ دیا. تو وہ جو چھلکا تھا وہ اس پھل کی حفاظت کے لیے تھا، تو وہ حفاظت اس کی نہیں ہو پائی. تو یہ گرامیٹیکلی ہم اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں. تو یعنی فسق و فجور وہ ہے کہ جس نے، جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ کچھ ہدایات مان لی اور کچھ ہدایات نہیں مانی، تو بیسیکلی وہ اس کور سے، اس شیل سے باہر آ گیا، اور اس شیل سے باہر آنے کے نتیجے میں اس کا وہ حصہ اور اس کی روحانیت کا اور اس کی جسمانیت کا وہ حصہ گرو نہیں کر پایا. لہٰذا اس کیفیت کو فسق و فجور کہا جاتا ہے. اور ظاہر ہے کہ زندگی کی نشو و نما میں اس کا ڈاکٹر صاحب بڑا گہرا رول ہے. ڈاکٹر صاحب کی بات کو ذرا سا ایڈ کر دوں فسق و فجور میں. ضرور. فاسق، اگر آپ قرآنک کوئی انسائکلوپیڈیا دیکھیں یا قریشک عربک جس میں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، وہ بالکل یہی بات ہے ڈاکٹر صاحب نے جو ایکسپلین کی، مگر ایک ورڈ میں بھی اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ اللہ کے کچھ احکامات سے ریوولٹ کرنا، ٹھیک، اللہ کے کچھ احکامات سے بغاوت کرنا. اب اگر دین ایک پھل ہے جیسا آپ نے ذکر کیا، تو اس کا چھلکا بھی ہے ہر چیز کا. تو جب آپ اللہ کے کچھ کیا اگر 2 یا 3 احکامات سے بھی بغاوت کر دیں گے تو وہی سچویشن آئے گی جو آپ نے بتائی. ایک طرف سے نکل آیا، وہ حصہ نشو و نما سے رک گیا. سبحان اللہ. ناظرین ٹرمینالوجی بڑی امپورٹنٹ ہے، اور ظاہر ہے جب ہم کافر، منافق اور اس طرح کی دوسری ٹرمینالوجیز کی بات کرتے ہیں جس حوالے سے قرآن پھر ڈویژن کر رہا ہے انسانوں کی، تو ظاہر ہے اس ٹرمینالوجی کو سمجھتے ہوئے ہمیں پھر ہیومن ایکسلنس کو سمجھنے میں بے حد مدد ملے گی. وقفہ ہمیں یہاں پہ لینا ہے، ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی، اور ہم نے ہیومن ایکسلنس کے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے پچھلے سیگمنٹ میں ہم نے ایک ڈسکشن چھوٹی سی شروع کی ہے کہ جو ہم قرآنک حوالے سے جو ڈویژن ہے انسانوں کی اس پہ بات کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب ایک پھر لفظ آتا ہے منافق کا اس کے بعد، یعنی کافر، فاسق، اب منافق. تو یہ منافق پھر کیا ہے؟ اچھا پہلے تو میں آپ کو یہ بات ایڈ کر دوں کہ جو کلوز ٹرمز آپ نے شروع کی بتائی ہے، کافر اور منافق اور اس میں مشرک اور جو جائیں گے، یہ بہت ساری جگہ پہ آپ کو انٹرچینجبل ملیں گے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کی باؤنڈریز بالکل کلوز ملیں گے. آخر مسلم اور مومن بھی بہت کبھی کلوز جو ملیں گے، کیونکہ یہ ان کے ایکشنز کے اوپر ڈٹرمنٹ کرے گا. کفر کی ایک بہت بالکل کلیئر ڈیفینیشن ہے، لیکن سورہ نمل میں جو شکر کرتے ہیں اور جو شکر نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں. تو اب وہ اس ناشکری کو بھی کفر کی لیول کے اوپر جو ہے سورہ نمل واضح طور پہ لے کے چلا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ڈیپتھ کے حساب سے بہت انٹرچینجبل ہو جاتے ہیں. منافق کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر بہت بات واضح کہی تھی کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ. اب منافق کا کام یہ ہے کہ جی اگر پورے کے پورے دین میں داخل ہوتا ہوں اور میری کوئی چیز زچ کھاتی ہے یا مجھے کوئی قربانی دینی پڑتی ہے یا میری کچھ انا پہ اثر پڑتا ہے، تو اب میں صرف اس پورشن پہ جاؤں جہاں کے اوپر میری بھی سیٹسفیکشن ہو جائے اور اس کی اللہ تعالیٰ کی بھی سیٹسفیکشن ہو جائے. اپنی پسند کی چیز لے لوں. میں نکالا بھی نہیں جاؤں اور میں اندر جانے کے بعد ساری چیزیں مانوں بھی نہیں. جب مجھے ضرورت پڑے تو میں اندر چلا جاؤں، اور جب میری ضرورت کے اوپر زچ آئے تو میں پھر واپس آ جاؤں. قربانی دینے کا وقت ہو جائے تو میں باہر ہو جاؤں، فائدے کا وقت آ جائے تو میں اندر آ جاؤں. تو یہ جو بڑی کلیئر ڈیفینیشن ہے کہ اپنے مفاد کے لیے یہ سوچنا اور اس باؤنڈری لائن کے اندر ان اور آؤٹ ہوتے رہنا، اور یہ ایک اور امید بھی رکھنا کہ کبھی اگر سوال ہوگا تو میں کہوں گا میں ان بھی تو تھا. اچھا ویری انٹرسٹنگلی، کیونکہ عربک اس کو اسی جو نون فے قاف جو اس کی روٹ ہے، تو اس کا مطلب ہی عربک میں یہی ہے کہ وہ سرنگ جس کے جانے، جس میں داخل ہونے اور جس سے باہر نکلنے کے دونوں راستے کھلے ہوں. صحیح. تو اپنی کنوینئنس سے آپ ایک خاص سوسائٹی، ایک پیراڈائم میں داخل ہو گئے. جب وہاں سے آپ کو انکنوینئنس ملی تو آپ باہر آ کے، اور قرآن یہ کہتا بھی کہ آپ اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو آپ ان جیسے ہو جاتے ہیں، اور ادھر آتے ہیں تو ویری ویری ویل سیٹ. ڈاکٹر فصاحت سر، ظاہر ہے کیونکہ وقت کم ہے تو ہم ہر ایک سے ہر ٹرم پہ رائے نہیں لے رہے، لیکن ایک اوور آل ایک چیز ڈیولپ ضرور ہو رہی ہے. ناؤ کمز مسلمان اور مومن، ان دونوں کو ہم کیونکہ ان میں باریک فرق ہے، اور اگین جس طرح ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ وہ بعض دفعہ
کئی جگہوں پہ مسلمان اور منافق مومن انٹرچینجبلی بھی استعمال ہوئے ہیں. ہاؤ وڈ یو ڈیفائن اے مومن؟ حجرات کی آیت ہے قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا قولوا اسلمنا. یہ بدو کہہ رہے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے. ان سے کہہ دو کہ یہ کہیں کہ ہم اسلام لے آئے. فلما يدخل الایمان فی قلوبکم، ابھی ان کے دلوں میں ایمان آنا باقی ہے. صحیح. تو لہٰذا مومن جو ہے، اسلام اور ایمان جو ہے وہ ایک ٹرانزیشنل ایک کیفیت ہے. یہ سب سے پہلے جو ہے، جو ہم پچھلے پروگرام میں بہت سی گفتگو کر چکے ہیں، کہ پہلا درجہ ہے کہ صرف ایکسیپٹنس ہے کہ جی ہم نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مسلمان ہو گیا. لیکن آٹومیٹیکلی مومن نہیں بنتا ہے جب تک اس کا اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. جب تک قلب کی آنکھ نہیں کھلی، قلب سے نہیں ایمان کے اسرار کو سمجھا، تو وہ مومن نہیں بنا. اور جب تک قلب تک نہیں پہنچا اسلام اور وہ سب منکشف نہیں ہوئی چیزیں، تو عمل جو ہوگا پھر وہ نفاق کی طرف بھی جائے گا، وہ فسق کی طرف بھی جائے گا، وہ فجور کی طرف بھی جائے گا، اور شرک کی طرف بھی چلا ہے. مسلمان ہے لیکن سارے مشرکانہ اعمال میں مبتلا ہو جائے گا. ایون کفر کر رہا ہوگا، ایسے جملے کہہ رہا ہوگا جو بالکل کفر کے ہوں گے. تو انسان مطلب کہنے کو وہ ودن دی اس کی نیشنلٹی پہ اور اس کے پاسپورٹ پہ تو اسلام لکھا ہوگا، لیکن وہ سب کچھ ہوگا، شاید مسلمان وہ صرف نام کا ہی رہ جائے گا. تو اس لیے جو یہ کیفیات ہیں یہ سب قلب سے ہیں. ٹھیک. جو فسق، اب دیکھیں گناہگار جو فاسق نہیں ہو جاتا ایک دم آٹومیٹیکلی. اگر وہ توبہ کر رہا ہے تو 100 مرتبہ گناہ کرے دن میں اور 100 مرتبہ توبہ کر رہا ہے، تو وہ تو ایمان کے درجات میں بلند ہوتا چلا جا رہا ہے. وہ تو اللہ کا، اور ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، اللہ تعالیٰ تو محبت کرتا ہے توبہ کرنے والوں، پاک صاف ہونے والوں. لبامہ کی اینٹیٹی اگر محرک ہے تو اب آپ اس کو یہ نہیں کرتا بھائی یہ تو دن میں 100 مرتبہ یہ گناہ کر رہا ہے اور بھائی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ مومن ہے. لیکن اس کی کیفیت الگ ہے. اور ایک فاسق فاجر جو ہے، جو کھلے عام فسق سکہ بند فاسق فاجر ہے، تو اس کا اصل میں قلب بند ہے. جس کا قلب جاگ رہا ہے وہ سارے سنس کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر کنٹینیوس پروسیس جو پیننس کا ہے وہ اپنے ان گناہوں کو ریڈیم کرتا چلا. سے ادھر ادھر ہو رہی ہے ٹرمینالوجی، کبھی ادھر کبھی ادھر، لیکن ایک قلب والی بات. ڈاکٹر صاحب کی بات کو آگے بڑھاؤں. دیکھیں عام زبان میں اگر دیکھیں تو مسلمان تو پرشین زبان کا ورڈ ہے، وہ تو قرآن پاک میں نہیں ملے گا آپ کو. مسلم ملے گا. اور مسلم کے جتنے بھی میننگ دیکھ لیں عربک میں وہ ایک ہی ہیں. اینی بڈی ہو از گائیڈڈ، ٹھیک ہے، یا اینی بڈی ہو از آن دا رائٹ پاتھ. ٹھیک ہے. جس دور میں جس نبی کی تعلیمات کے جینوئن فالوورز تھے ان کو قرآن میں مسلم ہی کہا گیا. بالکل کہا گیا. یہاں تک کہا گیا ہے کہ تم سے پہلے تمام انبیاء کا نام مسلم تھا. اور ہم نے تو پچھلے پروگرام میں ریفرنسز دیے کہ ہر نبی کی یہ خواہش رہی کہ میں مسلم ہوں. بالکل، یہ تو ذرا لغوی بات ہو گئی. اچھا، اب دوسرے یہ دیکھیں کہ ایک ایگزامپل کے طور پہ دیکھیں کہ میں نے ایک میرا کوئی ریلیجن نہیں ہے نعوذ باللہ فار ایگزامپل، اور مجھے لگا کہ میرا کوئی ریلیجن ہونا چاہیے، تو میں نے مختلف ریلیجنس کو اسٹڈی کیا اپنی انٹیلیکٹ کے حوالے سے، اور فائنلی آئی ایم کنونسڈ کہ مجھے اسلام میں داخل ہونا ہے. تو میں اسلام میں داخل ہو گیا کلمہ پڑھ کے، یا جو بھی اس کا طریقہ کار ہے. یہ میں اسلام میں داخل ہوا ہوں. کلمہ پڑھ کے آدمی اسلام میں داخل ہوا، مسلمان ہو گیا. ابھی مسلم نہیں ہے وہ، کیونکہ ابھی اس نے رائٹ پاتھ فالو نہیں کیا ہے اسلام کا. یہ بالکل ایسی بات ہے کہ ایک ادارے میں اپوائنٹمنٹ لیٹر مل گیا آپ کو کہ ناؤ آئی ول ورک ان دس. اب سپوز اپوائنٹمنٹ لیٹر تو آپ نے لے لیا کلمہ پڑھ کے، آپ گئے ایک دن بھی نہیں آفس، تو نکال دیے جائیں گے آپ. تو آج کل زیادہ تر ہمارے مسلمانوں کا یہی حال ہے. ان ادر ورڈز، تو مومن کا لیول تو جب آئے گا کہ آپ پہلے مسلمان ہوئے، یعنی آپ نے ساری دنیا کو یہ بتایا کہ تمام ریلیجنز چھوڑ کے میں اسلام میں داخل ہو گیا ہوں، اب میں اس کو فالو کروں گا. اب آپ سیکھیں گے اسلام، اور پھر کس لیول کی پریکٹسنگ کی آپ نے اس اسلام میں آ کے، اس کے پلر سمجھے اور اس میں کیا مدارج حاصل کیے، تب آپ جا کے آپ کے لیول بنتے جائیں گے. اور پھر ایک اگر ایسا لیول آ جائے گا تو عام زبان میں جیسے ایک بہت مشہور نام ہے، ہمارے ناظرین اور سامعین واقف ہوں گے، ان کے ڈرامے وغیرہ ٹی وی پہ بہت چلتے ہیں. وہ اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ مسلمان اور مومن میں بس ایک فرق ہے، مسلم اور مومن میں. مسلم وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، کیونکہ جو اللہ کو مانے گا وہ گائیڈڈ ہے، اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے. تو خالی اسلام میں داخل ہو جانے سے آپ نے ابھی یہ پروو نہیں کیا ہے کہ آپ گائیڈڈ ہیں. ہاں، اگر آپ ترقی کرتے گئے، اس حد تک ترقی کر گئے کہ سارے پلرز فالو کر رہے ہیں اور قلب بھی جاری ہو گیا آپ کا، اب آپ مومن کے مقام پر ہیں. لیکن ظاہر ہے اس سے آگے کے بھی مقام ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ مومن از دا ہائٹ، اس پہ ہم پچھلے پروگراموں میں بات کر چکے ہیں. لیکن اس دور میں تو مومن کا لیول بھی اگر آپ اچیو کر لیں اس دنیا میں، عالم ناسوت میں، تو بلیسنگ ہے.
بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر وقار. سر مصلح کا لفظ صالحین قرآن میں آیا, اب یہ صالح کون ہے؟ دیکھیں قرآن میں بہت زیادہ زور دیا گیا ہے تزکیہ نفس کے اوپر. ٹھیک ہے. اور یہ تزکیہ نفس جو ہے اس پہ غور کرنے سے لگتا ہے کہ یہ ایک پروسیس بھی ہے اور یہ ایک آؤٹ کم بھی ہے, ایک نتیجہ بھی ہے, اور یہ کسی چیز کا حاصل بھی ہے. اور تزکیہ جس کو آپ فلاح, آپ کافی زور دے رہے ہیں فلاح کے اوپر سائنس کے حوالے سے بھی, تو فلاح پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تزکیہ کیا. تو یہ اصل میں ایک اصلاح کا پروسیس ہے. صالح کا لفظ اصلاح سے آپ ریلیٹ کر رہے ہیں؟ جی, مطلب یہاں اس کو اس کے ساتھ اگر اس کو عربی گرامر کے حساب سے اس کو لیں, لیکن یہ کہ اگر آپ اس کے معنوی طور پر غور کریں, اور یہ جو اصلاح ہے یہ کثیر پہلوی اصلاح ہے, اور اس میں سے سب سے زیادہ جو اہمیت ہے وہ انسان کی باطنی اصلاح کی ہے, اپنے آپ کی اصلاح کی ہے. لیکن صالح میں آپ ان لوگوں کو بھی لے سکتے ہیں جو معاشرے کی اصلاح کرتے ہیں, لوگوں کی اصلاح کرتے ہیں. یعنی وہ لوگوں کے ٹھیکیدار نہیں ہوتے جیسے ہمارے ظاہر ہے وہ اپنی اصلاح کر چکے ہوں گے تو معاشرے پہ توجہ دیں گے, وہ ایک رول ماڈل بنتے ہیں. جی. اس کے بعد وہ معاشرے کی صفائی کے لیے, اس کی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے, لوگوں کے فکر کے انداز کو ٹھیک کرنے کے لیے اور انہیں درست ٹریک پر لانے کے لیے انتہائی صبر آزما پر مشقت دور سے گزرتے ہیں اس اپنے قوم کو ٹھیک کرنے. ویری ویل سر ڈاکٹر صاحب, کیونکہ بریک لینا ہے, لیکن یہ مسئلے یہ وہ لوگ ہیں جن کو پھر صالحین قرآن کہتے ہیں. یہ صالح یعنی یہ کوئی ایک فیکلٹی نہیں ہے جس کو دیکھنا ہے, بلکہ یہ کمپلیٹ پیکیج یا پروسیس, ایک رول ہے, ایک پورا رول ہے جو وہ ادا کر رہے ہیں, جو کثیر پہلوی ہے. جو کثیر, بالکل ٹھیک ہے. ناظرین کچھ ٹرمینالوجی ظاہر ہے ہم ڈسکس کر رہے ہیں, وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ ہی رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ہیومن ایکسلنس کے سفر پہ آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور کچھ ٹرمینالوجیز ہیں جو ہمیں قرآن دیتا ہے, انسان کی سب ڈویژنز ہیں, ان ٹرمینالوجیز کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. اچھا, اینی تھنگ ٹو ایڈ آن صالحین سر؟ ڈاکٹر صاحب, ہم جب یہ سورہ فاتحہ میں کہتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم, تو دوسری آیت میں آتا ہے کہ اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ 4 کیٹیگریز ہیں جن پر اللہ نے اپنا انعام فرمایا ہے. سب سے پہلے تو انبیاء ہیں, پھر صدیقین ہیں, پھر شہداء ہیں, اور پھر صالحین ہیں. تو یہ صالحین ان انعام یافتہ لوگوں کی سب سے لوئسٹ کیٹیگری ہوتی ہے. جیسے ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اندر سے تزکیہ کیا, اور تزکیے کے نتیجے میں پھر عمل صالح پہ ثابت ختم رہے. تو عمل صالح جو کہ آپ نے ابھی پوری جو ڈیٹیلز بتائی تھیں, وہ اعمال جو کہ انسان کو ایک کمال کی طرف لے جاتے ہیں قرآن حکیم کے حوالوں سے, تو ان پہ عمل پیرا جو ہو رہے ہیں ان تمام چیزوں پہ وہ صالحین ہیں. اور پھر اس میں ایک اسٹیج آگے جاتی ہے شہداء کی. انسان جو ہے یہ اکتسابی ہو سکتی ہے, مطلب یہ جو چیزیں صالحین کی اور شہداء کی یہ انسان حاصل کرتا ہے, لیکن نبی و صدیق خود سے نہیں ہو سکتا. اکتسابی نہیں, یہ اکتسابی نہیں ہے, یہ ودیت, یہ اللہ جس کو چاہے استفاء والی ہے کہ جس کو سلیکٹ کر لیا اس کو بنا لیا, آپ خود سے نہیں بن سکتے. سر اینی تھنگ ٹو ایڈ؟ جی, اسی بات کو آگے بڑھاتے ہیں تھوڑا سا. صالحین غالباً بالکل صحیح کہا کہ جو انعام یافتہ طبقہ ہے ہر دور کا, اس کا بڑا کیٹیگوریکلی قرآن میں ذکر ہے. ڈاکٹر صاحب نے آیت بھی پڑھی کہ سب سے بڑا رتبہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ آپ اس لیول پر آئیں کہ آپ جنت میں ان 4 لوگوں کے ساتھ رہ سکیں گے. اسی آیت میں انبیاء ظاہر ہے اکتسابی ہے, آپ کتنی بھی کوشش کر لیں انبیاءوں کے کیٹیگری میں نہیں آ سکتے. اس کے بعد جو دوسرا درجہ صدیقین کا بتایا ہے, اس میں علماء کا تھوڑا سا اختلاف ہے. بہت سارے علماء جمہور تو یہی کہتے ہیں جو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی دین ہے. کچھ کا خیال ہے کہ نہیں, انسان شدید محنتوں سے ترقی کرتا کرتا تصدیق کرنے کی لیول پر آ سکتا ہے. کوئی آیا ہے یا نہیں, حضرت ابوبکر صدیق کے علاوہ بہرحال آ سکتا ہے, وہ گنجائش ابھی باقی ہے. کہیں منع نہیں فرمایا گیا ہے کہ آپ تصدیق کنندہ میں نہیں ہو سکتے,
کیونکہ یہ تو ایمان کی بنیادی شرائط میں سے ہے کہ وہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، تو وہ کسی خاص کیٹیگری کے لیے یہ آیت نہیں ہے. یہ جو ایمان مفصل اور ایمان مجمل ہیں اس میں یہ ہر پرسن آن دا رائٹ پاتھ کی ریکوائرمنٹ ہے. چلیے تھوڑی دیر کے لیے مان لیں کہ وہ اکتسابی ہے، بہرحال یہ اچیو کیا جا سکتا ہے. پھر تیسرا شہداء کا ہے. اچھا دیکھیں، شہداء میں ہر آدمی شہادت کے لیول پر نہیں آ سکتا، اور نہ ہی یہ دنیا کا کوئی نظام ہے کہ ہر آدمی شہید ہونے نکل جائے. یہی وجہ ہے کہ دیکھیے انبیاء قرآن میں ایکسپلین نہیں کیے گئے کہیں بھی، صحیح کی ڈیفینیشن نکالیں آپ اندازے سے، ادھر سے ڈھونڈیں ادھر سے ڈھونڈیں، کیونکہ اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ اچیو نہیں کر سکتے. یہی حال شہداء کا ہے. شہداء کہیں بھی ایکسپلین کیے ہوئے نہیں ملیں گے اس طرح سے. لیکن اس میں جو سب سے کم انعام یافتہ طبقہ ہے صالحین، وہ ایکسپلین اللہ پاک نے خود کیا ہے سورہ آل عمران میں. اچھا، کیونکہ یہ اچیویبل ہے اور موسٹ ڈیمانڈڈ یہی ہے، کیونکہ ایک عام آدمی سب سے پہلے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. مومنین کا اگلا درجہ صالحین ہے. ٹھیک، مومن سے بھی جب آپ ترقی کرتے ہیں تو صالحین آتے ہیں. اینڈ دا مومنٹ یو نوک صالحین یو آر انٹائٹلڈ فار جنت. اب جنت کے 7 مدارج ہیں، اس میں سے کوئی نہ کوئی درجہ صالحین کا ہے. اب مومن سے صالحین کیسے بنتے ہیں وہ بڑی تفصیل موجود ہے سورہ آل عمران میں. بریف اس کا صرف یہ ہے کہ آپ کا عقیدہ، آپ کے اعمال، آپ کی قلبی کیفیات، اور آپ کا آخرت پر ایمان، اور آپ کے صالح عمل، اور ان سب سے بڑھ کر تقوی. ٹھیک، یہ 6 پراپرٹیز اگر آپ رکھتے ہیں تو اب آپ مومنین کی کیٹیگری سے اوپر نکل کے صالحین میں آ گئے. اور اس کی خوشخبری اللہ پاک نے بتا دی ہے، اور یہ ریزن بھی بتا دیا ہے کہ ایزیلی اچیویبل سٹیٹ جو ہے وہ صالحین ہے. تو یہ صرف عمل کا صالح ہونا کافی نہیں ہے، اس میں عقائد کا بھی، آخرت پہ ایمان رکھنا بھی عقائد کا ہی حصہ ہے، اور تقوی. تو صالحین ان تمام جو ہم کیٹیگریز کا ذکر کر رہے ہیں، سب سے پہلے میرے خیال سے آج کل کے الحمدللہ مسلمانوں کو، یا اینی بڈی ہو از گائیڈڈ، اس کو ٹارگٹ بنا کے اس کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے آگے کے مدارج یقیناً کافی مشکل ہیں اچیویبل کرنے کے لیے. ڈاکٹر عمران سر، یور کامنٹس. دیکھیں، جو پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے بات کہی تھی کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے بعد اسفل السافلین، اس کے بعد بھی یہی کہا تھا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، عامل الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. اور پھر سورہ عصر میں بھی یہی بات دوبارہ کہی تھی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات. جو اور پھر آپ نے جو بتائے وہ سارے معاملات تھے انسان کی ڈیفینیشن کے اندر، تمام عملی سب معاملات تھے، سب معاملات 100%، اور سارے قابل عمل تھے. اتنے قابل عمل تھے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غربت اختیار کر کے، جن کے حکم سے احد سونے کا پہاڑ بن سکتا تھا، انہوں نے غربت اختیار کر کے یہ سارے عمل کر کے بتا دیے کہ ہر دور میں، ہر وقت میں یہ سب قابل عمل ہے. واہ، اسی لیے یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جو اگر بتا رہے ہیں مدارج کا، اس لیے بتا رہے ہیں کہ یہ سب قابل عمل ہے. اور جو نجات ہے اس کے اندر اسٹارٹنگ ایسے کہہ رہے ہیں کہ آمنوا الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، امر معروف نہی عن المنکر. جو معروف آپ کے عمل ہیں وہ سارے یہی جو ہے وہ عمل ہیں. آپ عمل صالح کریں گے، آپ نیک عمل کریں گے، آپ صالحین کے اندر جو ہے وہ آ جائیں گے. اور کیونکہ قابل عمل ہیں، کیونکہ تمام انبیاء کرام کے، جیسے پروفیسر طارق صاحب نے بالکل صحیح بتایا کہ آپ نے بھی یہ ایڈ کیا کہ تمام انبیاء کرام کی شریعت کے سارے یہی پوائنٹس تھے. اس کا مطلب ہے وہ سارے اس کے پہلے خود عملی نمونہ تھے، اور اس کے بعد ان کی یہ تعلیم تھی، اور تمام کے تمام کیونکہ قابل عمل تھے. اور اچھی بات اس کے اندر یہ بھی ہے کہ جتنے آپ نے احکامات پڑھے تھے اس کے اندر قرآن پاک کے اندر شاید 9 جگہ سے زیادہ ان اعمال کو بتانے کے بعد کہا گیا ان لوگوں کے لیے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو حزن ہوگا. کیونکہ یہ سارے وہ عمل ہے کہ جب آپ یہ عمل کرنا شروع کر دیں گے تو آپ اس کیٹیگری کے اندر آ جائیں گے کہ آپ تو آگے کے مدارج کی جنت کی بات کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ تو دنیا میں ہی آپ کو کہہ رہا ہے کہ آپ کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ آپ کو کوئی غم ہوگا. آپ تو اس خوف سے بھی باہر چلے جائیں گے، اندرونی یاسیت سے بھی باہر چلے جائیں گے، آپ ڈپریشن سے بھی باہر چلے جائیں گے. ابھی تو انیشیل اسٹیج پہ آپ یہاں پہ چلے جائیں گے، آگے کے مدارج تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ. مجھے آپ کی اس بات سے وہ ابن الوقت کی ٹرمینالوجی یاد آ گئی جو صوفیہ کرام یوز کرتے ہیں، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کیونکہ خوف کسی اندیکھی آنے والی چیز کا ہوتا ہے اور حزن و ملال کسی ماضی کے واقعے کا ہوتا ہے. تو کیونکہ مومن موجود ہے کہ میرے ولی اللہوں کی یہ پہچان ہے کہ انہیں ماضی کا کوئی ریگریٹ نہیں ہوتا اور مستقبل کا کوئی خوف نہیں ہوتا. آج اپنے ارد گرد گھما کے دیکھیں، یہی 2 خوف انسان کو لاحق ہیں. کاش ایسا ہو جاتا تو مزہ آتا، کہیں ایسا نہ ہو جائے تو میرا کیا ہوگا. تو مومن کہیے، صالحین کہیے، اس کی تو پہچان ہی ہے کہ آدمی لمحات میں زندگی گزارے، کیونکہ زندگی کو زندگی کہتے ہی اس وقت ہیں کہ جب وہ لمحات میں گزرے. ایک بات پہ اور نہ ماضی میں نہ ماضی میں نہیں،
یہ نہیں, یہ تو اللہ کے ولیوں کی شان ہی نہیں. اس جگہ ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. یحزنون. ایک بات اور ایڈ کر دوں بس میں, کہ جیسے آپ نے شروع میں وہ کچھ مختلف قسم کے انسان گنائے تھے, 100 کے قریب اور بھی ہوں گے. اس کو اگر ذرا آپ دھیان سے دیکھیں, کسی ایک انسان میں یہ سب کوالٹیز نہیں ہو سکتی, کیونکہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ کوئی بائبلٹ بنا ہے, یہ اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ ان سچویشنز میں سے بہت سے لوگ تو گزریں گے ہی نہیں اپنی زندگی میں. تو اس کی بنیادی جو مقصد ہے بتانے کا قرآن پاک میں علماء کے نزدیک, وہ یہ ہے کہ یہ اللہ پاک نے ایک بہت خوبصورت کوڈ آف کنڈکٹ کر دیا ہے کہ دنیا میں جو بھی گائیڈڈ آدمی اس قسم کی جس سچویشن میں بھی آئے اس کو اس طرح بیہیو کرنا ہے. بہت ممکن ہے کہ میں ساری زندگی احسان کرنے کی پوزیشن میں نہ ہوں, ٹھیک, تو میرے لیے وہ میرا شمار اس میں نہیں ہے, میرے لیے وہ ضرورت لیکن نہیں. ان میں سے کسی نہ کسی پوزیشن میں ضرور آئیں گے. یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف بتا دیا کہ جو انسان جس سچویشن میں جائے اس کو اس طرح بیہیو. اچھا, بڑی اہم بات ہے ناظرین, کیونکہ ظاہر ہے وقفہ ہمیں لینا ہے, لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر 100 خصوصیات ہم نے قرآن کے ریفرنس سے گنوائی تو اس میں کسی کے دل پر یہ بار نہ گزرے کہ جی اس میں سے فلانی چیز تو مجھ میں ہے ہی نہیں. اگر اس کیفیت میں آتے ہیں, اس سچویشن میں آتے ہیں, تو پھر وہ آیت اپلیکیبل بھی ہوگی اور پھر باعث ہدایت بھی ہوگی. غریب لوگ بھی ہیں دنیا میں, ٹھیک ہے, وہ غریبوں کی کیا مدد کریں گے؟ ٹھیک ہے, ایگزیکٹ, تو ان کے لیے پھر دوسرا سلسلے موجود ہیں, ان کے لیے دوسری چیز اپلائی ہو رہی. ویری ویل سیڈ. ناظرین, ڈسکشن از آن اٹس وے. وقفہ ہم یہاں پہ لیں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مذاہب اور عقل انسانی, اور ہم ہیومن ایکسلنس کے سفر پر آپ کو اپنے ساتھ لے کے چل رہے ہیں, اور ہم اور آپ دونوں ہی ہم سبھی یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس چیز کو معراج انسانی کہا جاتا ہے اس کے رموز و اسرار کیا ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کی آیت ہے کہ توفنی مسلموں والحقنی بالصالحین, دعا بھی ہم کرتے ہیں. تو اس میں ایک بڑی باریک سی بات ہے کہ چاہے کوئی باطنی مقام کتنا ہی بڑا اس دنیا میں حاصل کر چکا ہے, اس حیات تک, موت تک وہ اپنے آپ کو اچیور نہ سمجھے. ٹھیک, موت جو ہے وہ مسلم ہی ہوگی. توفنی مسلموں, کلمے پہ میرا خاتمہ کر دے. الحقنی بالصالحین, ابھی تیرا رحم ہوگا کہ تو مجھے کہاں کس درجے پہ پہنچائے گا. اچھی بات. میں نے ایفرٹ کر لیا ہے, لیکن میں اس کا ایک اسسمنٹ میں نہیں کرنے والا. اسسمنٹ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو اس لیے ہم چاہے کتنی باطنی ترقی پہ پہنچ جائیں, فیل تو ہو رہا ہوتا ہے کہ کہیں پہنچ گئے ہیں, نمی دانم کجا رفتم, لیکن یہ کہ ڈکلیریشن نہیں کر سکتے. مسلمان کی کیٹیگری سے آگے حیات میں اپنے آپ کو تصور نہ کریں. اور پھر ظاہر ہے جب رسول پاک علیہ السلام جیسی ہستی نے کبھی ڈکلیریشن نہیں کی اور فرماتے ہیں کہ دن میں 70 بار موت کو یاد کر کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, تو جب اس لیول پہ ڈکلیریشن نہیں ہے تو ظاہر ہے ہم تو کسی قابل ہی نہیں ہیں. ڈاکٹر وقار سر. جی, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے فرمایا, طارق صاحب نے, لمحہ موجود میں رہنا, اس کا یہ ذرا سا ہو سکتا ہے کہ بعض ذہنوں میں اس سے کچھ اور بات آئے. خوف نہیں ہے, حزن نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ کسی قسم کی کوئی بے حسی ہے, ٹھیک, یا کسی قسم کی کوئی لا تعلقی ہے. فرض کریں کہ ایک شخص ہے, اس کو اپنی اولاد کا صدمہ اٹھانا پڑا, ٹھیک ہے, یا اس کو آگے کچھ ضروری فرائض سر انجام دینے ہیں, تو اس کے حوالے سے اس کے ذہن میں ایک بوجھ ہے, کوئی بوجھ ہے. ٹھیک ہے, بیٹی کی شادی ہے آج ہمارے معاشرے میں, جیسے بیٹی کی شادی ہے, اس کے وسائل ہیں, اس کے بہت سارے انتظامات ہیں, اس کو رشتہ طے کرنا ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان تفکرات سے وہ لا تعلق ہے. ٹھیک ہے, بے حس نہیں ہو گیا, وہ بے حس نہیں ہے, ویری امپورٹنٹ, وہ لا تعلق نہیں ہے, لیکن ماضی کا کوئی دکھ, کوئی سانحہ, کوئی المیہ اسے اللہ کی رحمت سے علیحدہ نہیں کرتا. کیا اچھی بات, وہ اللہ کی رحمت سے جڑا رہتا ہے. ٹھیک ہے, اور مستقبل میں آنے والے واقعات اور آل کمٹمنٹس یا آل ہیزرڈس, اس میں اسے اللہ کی مدد پر اور اللہ کی طرف سے تعاون پر پورا یقین ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کی تشریح مطلب یہ کہ اس طریقے سے ہے کہ اللہ کے ساتھ وہ اپنے ماضی کے واقعات میں بھی جڑا رہتا ہے, حال تو اس کا ہوتا ہی اللہ کے ساتھ ہے, اور مستقبل میں بھی اسے اللہ کے اوپر اس کا توکل اور استغنا اسے ہر وقت
پر امید رکھتا ہے. یہ جو آپ نے لفظ ادا کیا یا آپ کی اس پوری بات کے بعد میرے ذہن میں یہی لفظ آیا توکل. تو پھر توکل کو یہاں ڈیفائن بھی کرتے جائیں ہم. اچھی بات کی ڈاکٹر صاحب نے دوسرے انداز میں بات کی. دونوں کو ملا کے بات کر لیتے ہیں. دیکھیں حزن اور خوف سے آزادی کی جو بات کی گئی ہے قرآن پاک میں وہ ایک عام آدمی کے لیے نہیں کی گئی ہے. اس کے لیے بہت ساری ریکوائرمنٹس ہیں جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. جب ان ساری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتے ہوئے کوئی سیدھی راہ کا مسافر اس مقام پر پہنچے گا تب اس کو یہ نعمت عطا ہوگی اللہ تعالیٰ سے. اس کا مطلب ہے وہ رضائے الہی میں تو سرنڈر کر چکا ہے, ٹھیک, جبھی تو اس کو یہ مقام ملا ہے. اب جب وہ رضائے الہی میں سرنڈر کر دیا اس نے تو وہ تو جو پرائم پرپز ہے کریشن کا وہ ہے یہ کہ تم میری رضا میں راضی رہو, اپنی نہیں چلاؤ. اچھا ظاہر ہے جب آپ رضائے الہی میں آ جاتے ہیں تو آٹومیٹک کیا گفٹ ملتا ہے آپ کو؟ جیسے ہی آپ رضا سبمیشن آپ نے سرنڈر کی فوراً آپ کا یقین کا لیول بڑھ جاتا ہے. ہیں تو انسان ہی ہیں آپ, انسان کی جو ایک شارٹ کمنگز ہیں ہر انسان کی وہ آپ میں ابھی بھی ہیں, لیکن یقین کا لیول آپ کے سرنڈر کرنے سے اتنا بڑھ چکا ہے کہ اب آپ کو ماضی کی کوئی ریگریٹ نہیں ہے. اگر کچھ انوانٹیڈ ہوا بھی ہے آپ کے ساتھ تو وہ آپ کے یقین کی پاور نے اس کو سبڈائٹ کر دیا ہے کہ آئندہ آپ کو وہ نہ چیز. عام آدمی کو ماضی تو ستا رہا ہوتا ہے جو ورنہ یہ لفظ دنیا میں ہوتا ہی نہیں کاش. ٹھیک. تو اولیاء اللہ یا سینٹس کہیں یا فیورٹ آف گاڈز کے درمیان یہ کاش نہیں ہوتا کیونکہ ماضی سے تو وہ آزاد ہو چکے ہوتے ہیں. اب رہ گیا حال میں تو وہ اللہ کے ساتھ مستی ہوتے ہیں. اب رہ گیا فیوچر, جیسا کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا فیوچر کے لوگوں کو خدشات ہی لگے ہوتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو جائے کہیں ویسا نہ ہو جائے. وہ اس لیے لگے ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ضرور ہیں کہ ہمیں اللہ کی ذات پہ یقین ہے اللہ کر دے گا, لیکن وہ صرف کہتے ہیں, وہ لیول نہیں ہے ان کا. ہر چیز کا لیول ہوتا ہے. ابھی ذکر ہو رہا تھا کافروں کا, کفر کا لیول ہے, دین کا لیول ہے, ایمان کے درجات ہیں, اسی طرح ان سب سے بڑھ کے یقین کے درجات ہیں. کس کا کتنا یقین ہے, جس لیول پر آپ کا یقین ہے اتنے ہی توکل کے ساتھ آپ زندہ ہیں. توکل کا کبھی کبھی یہ میننگ بھی لیا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے بس جی میں اتنے میں راضی ہوں, کسی حد تک اس کو قناعت سے ریلیٹ کرتے ہیں. توکل کا مطلب ہے چونکہ میں نے سرنڈر کر دیا ہے, میرا مالک وہ ہے تو میرے کام بھی وہی کرے گا. کیا اچھی بات ہے. ریورنڈ کرسٹوفر ہاک سر, یور کلوزنگ ریمارکس. سر میرا خیال ہے ایک ورڈ میں ہم اس سب کو ریپ اپ کر سکتے ہیں پورے ڈسکشن کو. توکل کس پر, یقین کس پر, کیسے ہم اپنے ماضی اور حال اور مستقبل کی ساری فکروں سے آزاد ہو سکتے ہیں. کس چیز پر توکل؟ خدا تعالیٰ کے پروردگار ہونے پر. کیا اچھی بات. کیونکہ اگر ہمیں یہ یقین ہو جائے کہ جو میرے ماضی میں ہوا ہے اور جو میرے مستقبل میں ہوگا اس کو صرف ایک ہستی کنٹرول کر رہی ہے اور وہ سب کچھ میری بھلائی کے لیے کنٹرول کر رہی ہے, دیٹ از پروویڈنس آف گاڈ, خدا تعالیٰ کی پروردگاری, تو ہم ساری چیزوں سے آزاد ہو سکتے ہیں. کیا اچھی بات ہے. بہت مشکور ہوں میں آپ تمام شرکائے گفتگو کا. اور ناظرین, ہیومن ایکسیلنس پہ ہم نے گفتگو کا آغاز کیا ہے. ڈیٹیل ٹاپک ہے اور ظاہر ہے اس کے بے شمار اسرار و رموز ہیں. کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں کچھ باتیں آپ کے سامنے کر لی جائیں. چلتے چلتے آج کے ڈسکشن کے حوالے سے اور خاص طور پہ یہ جو آخری نکات ڈسکس ہوئے تو حضرت اقبال کا ایک شعر پھر ذہن میں گونجتا ہے. زبان زدہ عام شعر ہے لیکن اس کے معنی پہ شاید ہم توجہ کبھی نہیں دے پائے ہیں. فرما رہے ہیں کہ یقین محکم, عمل پیہم, محبت فاتح عالم, جہاد زندگانی میں ہیں یہ مردوں کی شمشیریں. تو جس کا یقین محکم ہے وہ توکل کی منزل پہ پہنچ گیا اور اس کے بعد توکل کی منزل پر پہنچ کر ہاتھ جھاڑ کے بیٹھ نہیں گیا بلکہ اس کے ساتھ مسلسل جد و جہد, مسلسل عمل میں. اور ان دونوں چیزوں کا منتہا یہ ہے کہ وہ اپنے توکل اور اپنے عمل سے اپنے آپ کو کنیکٹ کر رہا ہے اللہ کی مخلوق سے, یعنی وہ خود سے بھی محبت کر رہا ہے, اپنے حقیقت کو پہچان رہا ہے اور اس محبت کا انعکاس, اس کا ریفلیکشن وہ اپنے انوائرمنٹ پہ دے رہا ہے. تو زندگی کے جہاد میں اگر کوئی مرد کہلانے کا مستحق ہے جینڈر کے حساب سے نہیں, اندر کی قابلیت کے حساب سے, تو پھر وہ مرد یہی ہے کہ جس کا یقین محکم ہے, جس کا عمل پیہم ہے اور اس کی محبت احاطہ کر رہی ہے پوری کائنات کا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.